پھر رات ایون سوتے ہوئے لوگوں کا مائنڈ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور کوئی گانا چلنے لگ جاتا ہے یا کوئی سینز چلنے لگ جاتے ہیں مووی کے یا گیم کے سینز چلنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم سب بہت اینکشیس جنریشن ہے, ہم میں انگزائٹی بہت ہائی لیول کی ہے ہماری جنریشن میں. ٹھیک ہے, ہم میں سٹریس بہت ہائی لیول کا ہے اور سائلنس کو پریکٹس کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے. تو مشینز ول رول دا ورلڈ اور مشینز لڑوائیں گی انسانوں کو آپس میں, مشینز ٹرسٹ اٹھائیں گی انسانوں کا ایک دوسرے سے, اور وہ ہو رہا ہے. میں آپ کی عزت کیوں کروں, آپ میری عزت کیوں کریں؟ آپ کو کیا پتا یہ پورا لیکچر چیٹ جی پی ٹی کا کہ آج کی جنریشن یعنی جس میں میں بھی انکلوڈیڈ ہوں نہ تفکر کرتے ہیں نہ تذکر کرتے ہیں بیٹھ کے, اور مائنڈ ان کا اتنا زیادہ اینکشیس ہے, اتنی بے چینی ہے مائنڈ میں. ایک عام آدمی قرآن کی ایک ورس پڑھے گا اور ایک تدبر کرنے والے پڑھے گا, زمین آسمان کا فرق ہے. تدبر کرنے والا وہ پوائنٹس نکال لے گا کہ عام آدمی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا وہ چیز. ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں جب مائنڈ فلنس پہ بہت بات ہو رہی ہے اور میڈیٹیشن پہ بہت بات ہو رہی ہے, اور اس کی وجہ بنیادی آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سائیکولوجیکلی اتنی سٹیمولیٹڈ جنریشن ہے کہ ہمیں سائلنس پسند ہی نہیں, اور بلکہ سائلنس جو ہے وہ ہمیں کھاتی ہے, کھانے کو دوڑتی ہے. جبکہ اٹ از اے فیکٹ کہ گریٹ مائنڈز اونلی ڈیولپ ان سائلنس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں غار حرا کیا کرنے جایا کرتے تھے, سائلنس پریکٹس کرنے, آبویسلی سالیٹیوڈ کو پریکٹس کرنے. تو ہم اتنے سائیکولوجیکلی سٹیمولیٹڈ جنریشن ہیں کہ ہر وقت ہمارا برین سٹیمولیٹڈ ہے بیکاز آف دی کانسٹنٹ ساؤنڈز, میوزک, اور وہ عجیب و غریب چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں, جو بچے گیمیں کھیلتے ہیں. آپ دیکھیں کہ گھر میں ہر وقت ٹی وی چل رہا ہے, تو جب ٹی وی چل رہا ہے گھر میں ہر وقت تو اس پہ خبر نامہ بھی چل رہا ہے یا ایڈ بھی چل رہا ہے, تو میوزک چل رہا ہے, یعنی ہر وقت ہم میوزک سن رہے ہیں. آل دا ٹائم وی آر سراؤنڈیڈ ود میوزک, اور کافی اونچی آواز میں ٹی وی چل رہا ہوتا ہے. اسی طرح ہم کہیں ٹریول کر رہے ہیں تو ہمیں ساؤنڈ چاہیے, ہمیں میوزک چاہیے, گاڑی چلاتے ہوئے ہمیں ساؤنڈ چاہیے, ایون ہمیں ایکسرسائز کرتے ہوئے کوئی ساؤنڈ چاہیے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ان ریسٹ پہ ہیں, ہمارا مائنڈ اور ہمارا ہارٹ اور ہماری سول تینوں ہی ان ریسٹ پہ ہیں, اور ہمیں چین چاہیے, ہمیں اطمینان چاہیے. تو یہ چین اور اطمینان آج کے دور کا بہت بڑا ٹاپک ہے. اسی لیے پازیٹیو سائیکالوجی میں پورا ایک چیپٹر ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے مائنڈ فلنس کو. مائنڈ فلنس بیسیکلی کیا ہے؟ مائنڈ فلنس ہے بینگ ان دی مومنٹ, یعنی اس مومنٹ میں رہتے ہوئے کانشیسنس کے ساتھ زندگی گزارنا, نہ ماضی میں جانا, نہ فیوچر میں جانا, نہ ہی کسی اور چیز میں کھو جانا. مثال کے طور پہ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ مائنڈ مسل کا کنیکشن یہ ریئل کنیکشن ہے. یعنی اب اگر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں اور آپ کا مائنڈ مسل کا کنیکشن نہیں ہے, یعنی آپ مائنڈ کو یہ میسج نہیں دے رہے ہیں کہ میں کون سا مسل ہٹ کر رہا ہوں, تو اس مسل کو وہ فائدہ نہیں ہوگا. یعنی اتنی یہ ڈیپ سائنس ہے مائنڈ اور مسل کا جو کنیکشن, اٹس آل اباؤٹ مائنڈ. اسی طرح سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ اگر آپ کھانا کھاتے ہوئے مائنڈ اور جو بھی کھانا ہے اس کا کنیکشن ڈیولپ نہیں کر رہے ہیں, تو وہ کھانا بھی آپ کو صحیح نیوٹریشنل ویلیو نہیں دے گا. اب یہ بہت عجیب بات ہے, اور آپ اس کو میل کو انجوائے بھی صحیح سے نہیں کر سکیں گے. تو دیکھیں مائنڈ کا بہت رول ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارا مائنڈ ہر وقت بیزی ہے. ایون نماز پڑھتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں بہت سے ساؤنڈز چل رہے ہیں, یعنی ایون میوزک چل رہا ہے, گانے چل رہے ہیں. نماز میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو آوازیں چل رہی ہیں, اندر کی آوازیں ہیں یا برین میں جو بھی ہے خیالات وہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. ایوری تھنگ گیٹس آن. پھر رات ایون سوتے ہوئے لوگوں کا مائنڈ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے اور کوئی گانا چلنے لگ جاتا ہے یا کوئی سینز چلنے لگ جاتے ہیں مووی کے یا گیم کے سینز چلنے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب بہت اینکشیس جنریشن ہے, ہم میں انگزائٹی بہت ہائی لیول کی ہے ہماری جنریشن میں. ٹھیک ہے, ہم میں سٹریس بہت ہائی لیول کا ہے, اور سائلنس کو پریکٹس کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور سائلنس کی اب ہمیں عادت نہیں ہے. انفیکٹ ہم سائلنٹ بیٹھیں تو ہمیں 2 منٹ بعد دورے پڑ جائیں گے, یعنی ہمارا ورلڈ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جائے گا اگر ہم سائلنٹ بیٹھنا شروع کر دیں. تھرتلی مچ جائے گی, بے چینی ہونے لگ جائے گی, اور ہمیں غش پڑنے لگے گا کہ ہماری زندگی کہاں جا رہی ہے. تو اس سائلنس کو ختم کرنے کے لیے فوراً ہمیں سٹیمولیشن چاہیے,
وہ اسٹیمولیشن گیموں کی شکل میں ہو یا نیٹ فلکس کی شکل میں ہو یا بس لیپ ٹاپ پکڑ کے بیٹھ جائیں اس شکل میں ہو یا موبائل کھول کر بیٹھ جائیں یا ریلز دیکھتے رہیں اور اسکرولنگ کرتے رہیں اس شکل میں ہو. تو یہ ساری تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک اتنا امپورٹنٹ ہے, سائیکولوجیکل بینیفٹس آف صلاح اینڈ اسٹریس مینجمنٹ تھرو صلاح, کہ آپ لوگ کین بی لٹرلی مسلمان کے پاس جو کنٹینٹ ہے نا, اگر آپ لوگوں کو سمجھ لگ جائے وہ کیا کنٹینٹ ہے. یعنی مائنڈ فلنس کا ٹاپک جب میں گوروں کا پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے نرسری کلاس کا بچہ بات کر رہا ہے. لٹرلی جب میں ان کی سیلف ہیلپ بکس پڑھتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے نرسری کلاس کا بچہ بات کر رہا ہے, اور کمپیئرڈ ود اسلام. اور جب میں اسلام کو دیکھتا ہوں, حدیث کو دیکھتا ہوں, نماز کو دیکھتا ہوں, مجھے لگتا ہے پی ایچ ڈی لیول کا بندہ بات کر رہا ہے. اتنا فرق ہے, اتنا آگے ہیں آپ ان سے, اتنا آگے ہیں آپ ان سے ان ٹاپکس میں. ان ٹاپکس کی خاص بات کر رہا ہوں, مائنڈ فلنس, میڈیٹیشن, ٹھیک ہے, اور ہاؤ ٹو ریوائیو آور لائفز, ہاؤ ٹو بیکم اے ڈیپ تھنکر. آپ کبھی امام ابن القیم کا کوگنیٹیو بیہیویئرل ماڈل پڑھیں, گوگل پہ جا کر لکھیں کوگنیٹیو بیہیویئرل ماڈل امام ابن القیم, دیکھیں وہ باتیں کی ہوئی ہیں جو ویسٹ کو شاید 20 سال اور لگ جائیں وہاں آتے ہوئے. وہ باتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں. انہوں نے 4 سٹیپس بتائے ایک ڈیپ تھنکر بننے کے لیے, جو نیڈ آف دی آور ہے آج کے دور میں, نیڈ آف دی آور ہے یہ سٹیپس. تفکر, اس کے بعد تذکر, پھر اعتبار, اور اس کے بعد تدبر. یہ 4 سٹیپس ہیں امام ابن القیم کے بیسیکلی کوگنیٹیو بیہیویئرل ماڈل کے. تفکر ہے کہ تفکر کا مطلب فکر کرنا نہیں ہے, although فکر سے نکلا ہے لیکن یہ اردو والی فکر نہیں ہے. تفکر کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے بارے میں سوچنا اور ظاہر ہے کوئی ویژن یا کوئی فکر لے کر چلنا. مثال کے طور پہ تفکر یہ ہے کہ آپ کبھی بیٹھ کر 10 منٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں سوچیں, اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچیں, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کتنا لینینٹ ہے اس کے بارے میں سوچیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کتنے چانسز دیتا ہے اس کے بارے میں سوچیں, اللہ کی گریٹنس کے بارے میں سوچیں. مطلب لٹرلی گیلیکسیز کو مائنڈ میں لائیں, بلیک ہول کو مائنڈ میں لائیں, اور ان آیات پہ غور کریں کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی کریشن میں کتنی ویرائٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. اور وہ ویڈیوز کو آپ مائنڈ میں لائیں کہ سبحان اللہ, بی دا وے بی ورکس, اس کو کون انسٹرکشن دے رہا ہے ہیکساگنل چھتا بنانے کی, جو فشز ہیں وہ کس طرح سے سمندر میں زندگی گزار رہی ہیں. تو یہ تفکر ہے سارا, کہ بیٹھ کر ایک بندہ غور و فکر کر رہا ہے. ٹھیک ہے, غور و فکر کو تفکر کہتے ہیں. یہاں سے وہ چیز شروع ہو جاتی ہے ڈیپ تھنکر بننے کی پوری ایک سائنس. تفکر کے بعد ہے تذکر. تذکر کیا ہے؟ تذکر ہے دی پروسیس آف انٹرنلائزیشن. ٹھیک ہے, دا پروسیس آف انٹرنلائزیشن کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو سوچ کر انٹرنلائز بھی کرنا. دیکھیں صرف سوچنا انف نہیں ہے. جیسے میں اور آپ یہاں بیٹھ کر سوچنے لگ جائیں, بہت اچھا سوچیں, اس کے بعد گھر چلے جائیں, ریلز دیکھیں 100 کے قریب, تو وہ اڑ گئی, وہ چیز جو سوچی تھی وہ تو گئی. ٹھیک ہے, تو تذکر امام القیم کے مطابق کیا ہے؟ اس چیز کو رائٹ ڈاؤن کرنا. ٹھیک ہے, لوگ ڈائری لکھا کرتے تھے کسی دور میں, میرے دور کی بات ہے, اور دس از ویری سیڈ, کوائٹ سیڈ, کہ ملینیلز, ہم ملینیلز ہیں نا, جو 1980s میں یا ارلی 1990s میں جن کی برتھ ہوئی ہے ان کو ملینیلز کہتے ہیں. ملینیلز آر دی لاسٹ جنریشن آن ارتھ who can tell what the world was without social media. You guys can't. Gen Z نے آنکھیں ہی سوشل میڈیا کے اور اسمارٹ فون کے دور میں کھولیں. We are the ones جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیسا تھا, زندگی کیسی تھی سوشل میڈیا کے بغیر, زندگی کیسی تھی اسمارٹ فون کے بغیر, زندگی کیسی تھی ایون فونز کے بغیر. ہم آپ کو بتا سکتے ہیں وہ جو کیسٹ ہوتی تھی ریل والی, پھر وہ جو ویڈیو کیسٹ ہوتی تھی VCR کیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ دس از کوائٹ سیڈ کہ وہ جنریشن ختم ہونے والی ہے. اینی وے, کمنگ بیک ٹو دا ٹاپک, تو تذکر ہوتا ہے کہ اس چیز کو انٹرنلائز کرنا, پروسیس کرنے کے بعد, تاکہ یاد رہے. اصل میں ایک سبجیکٹ میں نے پڑھا ہے سائیکالوجی میں, کوگنیٹیو سائیکالوجی. اس میں اٹینشن کا ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ اٹینشن سپین کیا ہوتا ہے, اٹینشن ریٹین کیسے کی جاتی ہے, لانگ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے, شارٹ ٹرم میموری کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, وغیرہ وغیرہ.
تو اس میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ ایک چیز کو ریٹین کیسے کرنا ہے، اٹینشن کو. اس پہ بہت ایکسپیریمنٹس ہوئے میں، بڑی انٹرسٹنگ یہ فیلڈ ہے ساری. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اس لیے آج سکھا رہے ہیں سائیکالوجسٹ، کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ہماری جو جنریشن ہے، کمنگ جو جنریشن ہے یا کرنٹ جو جنریشن ہے، وہ لٹرلی مشینز بن جائیں گے، روبوٹس بن جائیں گے، اور سوچنا سمجھنا چھوڑ دیں گے، تفکر کرنا چھوڑ دیں گے، چیزوں کو نوٹ ڈاؤن کرنا چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے نا، اور چیزوں کو سیکھنا چھوڑ دیں گے. اب دیکھیں چیٹ جی پی ٹی از کوائٹ انٹیلیجنٹ. آپ وہاں پہ لٹرلی کچھ بھی لکھیں آپ کو آؤٹ لائن بنا کے دے دے گا. آپ وہاں پہ جا کے یہ لکھیں کہ میں نے ایک ٹاک دینی ہے، ٹاک کا ٹاپک یہ ہے اور آڈینس کی ایج گروپ یہ ہے، وہ آپ کو ایج گروپ کے مطابق ٹاک بنا کر دے دے گا. ٹھیک ہے. اب میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹ دیتا ہوں، میری کلاس ہوتی ہے مسلم لینز، اس میں سکھا رہا ہوں پبلک اسپیکنگ کے رولز اور اسٹوری ٹیلنگ کے رولز اور ہاؤ ٹو ڈیزائن اے ٹاک. اس میں ماشاءاللہ آتے ہیں کافی لوگ، تو آن لائن کلاس ہوتی ہے زوم پہ. تو اس میں اسٹوڈنٹس کو اسائنمنٹس دیتا ہوں، آؤٹ لائن بنواتا ہوں ان سے کسی ٹاک کی، مثال کے طور پہ کہ ٹائم مینجمنٹ فار ٹینز، اس کی آؤٹ لائن بنا کے دکھاؤں. اب مجھے پتہ لگ جاتا ہے چیٹ جی پی ٹی سے کون لایا. اب دیکھیں چیٹ جی پی ٹی کی وجہ سے ہیومن بینگز کا ٹرسٹ اٹھ رہا ہے ایک دوسرے سے. مجھے کیا پتا آپ کی کریٹیوٹی ہے یا اے آئی کی کریٹیوٹی ہے. پوسٹر آپ بنائیں گے بہت امیزنگ کوئی، میں آپ پہ شک کروں گا کہ اس نے میٹا اے آئی سے بنوایا، اس کی اپنی برین، اس کا اپنا برین نہیں ہے، اس کا اپنا آئیڈیا نہیں ہے. تو مشینز ول رول دا ورلڈ، اور مشینز لڑوائیں گی انسانوں کو آپس میں. مشینز ٹرسٹ اٹھائیں گی انسانوں کا ایک دوسرے سے، اور وہ ہو رہا ہے. میں آپ کی عزت کیوں کروں؟ آپ میری عزت کیوں کریں؟ آپ کو کیا پتا یہ پورا لیکچر چیٹ جی پی ٹی کا؟ آپ کے پاس کوئی گارنٹی ہے؟ سائیکلوجیکل بینیفٹس آف صلاح ہو سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی کا لیکچر ہو، ہے نہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، میرا ہی ہے. لیکن شک تو آ سکتا ہے نا کہ یہ تو وہاں سے بنا لائے، ان کا کیا کمال ہے، یہ تو پوسٹر بھی وہاں سے بنا لاتے ہیں. تو وہ جو ایک اپریسیشن تھی کہ یار اس نے بک پڑھی ہے، بک پڑھ کے اس نے پوائنٹس ایکسٹریکٹ کیے ہوں گے، یا اس سے بڑی محنت کی ہے، یہ کمال کا برین ہے اس کا. تو یہ ڈینجرز ہیں کمنگ دور کے. میٹاورس، چیٹ جی پی ٹی، آہستہ آہستہ وہ ٹرمینیٹر مووی سچ ہوتی جا رہی، اگر کسی نے دیکھی ہے پرانے دور میں. تو وہ مشینز جو ہے وہ ہیومینٹی کو ڈیفیٹ کر دیں گی، ہیومن کریٹیوٹی کو ڈیفیٹ کر دیں گی. تو وی ہیو ٹو انشاءاللہ ریٹرن ٹو دی اولڈ ویز. دیکھیں یہ بات حتمی ہے کہ جب ٹیکنالوجی ایک پیک ریچ کرتی ہے تو وہ ریورسل لگتا ہے، اور وہ ریورسل لگے گا. ہم جلدی لگا لیں تو اچھی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم اس فتنے میں اتنا شکار ہو جائیں. بٹ وی نیڈ ٹو ٹیچ آور جنریشن ہاؤ ٹو یوز ٹیکنالوجی. ترک تو کر نہیں سکتے، obvious سی بات ہے، بٹ یہ کہ وی ہیو ٹو ٹیچ. تو بہرحال یہ ساری باتیں میں نے آپ سے اس لیے کی، تذکر، تفکر، کہ آج کی جنریشن یعنی جس میں بھی انکلوڈیڈ ہوں، نہ تفکر کرتے ہیں نہ تذکر کرتے ہیں بیٹھ کے، اور مائنڈ ان کا اتنا زیادہ اینکشیس ہے، اتنی بے چینی ہے مائنڈ میں. اور بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ سائیکولوجیکل اسٹیمولیشن، ہائیلی اسٹیمولیٹڈ بائی ساؤنڈس، بائی میوزک. جو میوزک ہم سنتے ہیں وہ اتنا اسٹیمولیٹنگ ہے کہ لٹرلی وہ ایک بندے کو پاگل کر سکتا ہے وہ میوزک. اور جو لوگ کانسٹنٹلی، یہ جو شاپنگ مالز میں لوگ ہوتے ہیں اور کیفیز میں لوگ ہوتے ہیں جن کی 9 آور جاب ہے اور 9 آور میوزک سن رہے ہیں، تو ان کی مینٹل ہیلتھ کی تو دھجیاں اڑی ہوتی ہیں. کئی لوگوں نے مجھ سے شیئر بھی کیا ہے، ٹھیک ہے، جو ہوٹلز میں کام کرتے ہیں، شاپنگ مال میں ہر وقت میوزک چل رہا ہے، تو ان کو تو نیند بھی نہیں آتی، اتنا اسٹیمولیشن ہو چکی ہے ان کی. اینی وے، تو یہ ان کا سلوشن کیا ہے؟ یہ ٹاپکس ان کا سلوشن ہے کہ آپ نے میڈیٹیشن کی طرف واپس آنا ہے، مائنڈ فلنس کی طرف واپس آنا ہے. آپ نے اندر جو ہے وہ پیشنس لانی ہے، کمپوزر لانا ہے، آپ نے سائلنس کو پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو تفکر، تذکر، انٹرنلائز کرنا ہے، چیز کو نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، پھر اعتبار ہے، مزید اس کو ہائی لیول پہ جا کر سوچنا ہے، جو میں سکھاؤں گا انشاءاللہ آج. اور پھر تدبر ہوتا ہے. اللہ نے کہا نا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ دیکھیں تدبر تبھی ہوگا جب آپ ایک ڈیپ تھنکر ہیں، ورنہ تدبر ہو ہی نہیں سکتا. ایک عام آدمی قرآن کی ایک ورس پڑھے گا اور ایک تدبر کرنے والے پڑھے گا، زمین آسمان کا فرق ہے. تدبر کرنے والا وہ پوائنٹس نکال لے گا کہ عام آدمی کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا وہ چیز. ٹھیک ہے، تو یہ ٹاپکس بہت امپورٹنٹ ہیں اور نیڈ آف دی آور ہیں کہ ہم نماز کو بہت کیئرفلی سمجھیں، اور نماز از دی سلوشن. یہ بات نان مسلمز کو
شاید 10 سال بعد سمجھ لگ جائے, 5 سال بعد لگ جائے, لیکن ہمیں ابھی سمجھ لینی چاہیے کہ نماز از دی اونلی سلوشن. آج کے ہسل بسل کے دور میں اور سٹریس کے دور میں ہم نے اپنی نماز پہ محنت کرنی ہے.